الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قصیدہ معراجیہ کا اگلا حصہ شعر نمبر 10 سے 19 تک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تکمی، صبا سے سبزے میں لہریں آئیں، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، پہاڑوں کی سن لیجئے، ان کی خوبصورتی اور بلند چوٹیوں کا روب و دبدبا۔ باد صبا نے ان کے سبزے میں ایسی لہریں پیدا کی کہ منظر ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے زردی مائل سبز رنگ کے دوپٹے اوڑھ رکھے ہوں۔ یہ سارے انتظام معراج کے لیے ہو رہے ہیں۔ طور ہے، کعبہ ہے یا عرش معلیٰ، کیا ہے راز کھلتا نہیں، یہ گنبد خضرا کیا ہے۔ شب معراج میں جبریل بھی حیراں تھے، ضیاء کون ہے قصر دنا میں، پس پردہ کیا ہے۔ نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موجیں چھڑیاں تھیں، دھار لچکا حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے۔ اور نہروں کا حال کیا پوچھتے ہو، انہوں نے بھی خوب نہا دھو کر جاری پانی کا چمکتا ہوا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی موجوں پر پانی کے خوبصورت رنگا رنگ بلبلے چمکدار اور رنگین پھولوں کی طرح جگہ جگہ ٹکے ہوئے تھے، جن سے نہروں کے حسن و جمال کو چار چاند لگ گئے۔ یہ سارا انتظام کر کے معبود نے محبوب کے رتبے کو بڑھایا، عالم کے لیے تاج شفاعت کا پہنایا۔ معراج کی شب عرش معلیٰ پہ بلایا، ثانی تو کجا ان کا بنایا نہیں سایہ۔ پرانا پر داغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم فرش بادلے تھے۔ چاند کی روشنی کا فرش پرانا اور داغدار تھا، کہیں سے صاف کہیں سے میلا تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، سامان نئے ہونے چاہیے، اس لیے اس پرانے چاندنی کے فرش کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ کثیر تعداد میں نوری مخلوق کی نورانی آنکھوں سے جاری نوری تاروں سے بنا ہوا نیا فرش بچھا دیا گیا تھا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس کے رہ گزر کو پائیں۔ ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ گزر پر قربان ہو جائیں، مگر ہائے افسوس، اب وہ مقدس راستہ ہمیں کیسے مل سکے گا کہ جس راستے سے شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تھے۔ اور اس راستے پر نہ صرف ہمارے دل بلکہ جنت کی حوروں نے اپنی آنکھیں فرش راہ کی ہوئی تھیں، اور فرشتوں نے اس راہ پر اپنے نوری پروں کو بچھایا ہوا تھا۔ زمین اونچی، زمین سے آسماں کا ہے نظام اونچا، یوں ہی پھر آسمان سے عرش اعلیٰ کا ہے بام اونچا، یوں ہی پھر عرش حق سے لامکاں ہے لامقام اونچا، یوں ہی پھر لامکان سے ہے محمد کا مقام اونچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔
اے ہجر اور فراق رسول میں دکھوں کی ماری میری جان، خدا ہی تجھے صبر کی دولت عطا کرے۔ میں تجھے کس طرح وہ حسین منظر دکھا سکتا ہوں، کیونکہ تجھ میں وہ تاب ہی نہیں۔ جب معراج کی شب فرشتوں کی مقدس جماعت جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے کر آپ کو جنت کا دولہا بنا رہی تھی، میری جان تجھ میں دیکھنے کی تو کیا، سننے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ شب معراج سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ اتارا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ رب کائنات نے سارے جہاں کے نوروں کو حکم دے دیا تھا کہ برسنا ہے تو اس نور الانوار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر برسو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی نچھاور سے تمام نورانیوں میں نور کی خیرات بانٹی جا رہی تھی۔ چاند اور سورج کا یہ حال تھا کہ باوجود اس قدر تابناک اور روشن ہونے کے وہ بھی مچل مچل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی اقدس کی خیرات مانگ رہے تھے۔ دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، جیسے بھی گزارا ہو گزارا کر لے، اللہ کے جلووں کی اگر خواہش ہے، سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں معراج کی رات جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا، کچھ جانتے ہو اس غسل کا پانی کہاں گیا؟ آسمان پر ستارے جو تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، ان میں جو روشنی تھرکتی اور کانپتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو ذرا غور سے تو دیکھو، یہ اسی غسل مبارک کا پانی ہے جس کو ستاروں نے اپنی آنکھوں کے کٹوروں میں محفوظ کر لیا تھا، اور اب وہ پانی نور بن کر روشنی ٹپکا رہا ہے۔ بچا جو طلبوں کا ان کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طلبوں کے باقی بچے ہوئے دھوون سے جنت کا رنگ و روغن کیا گیا، جس سے جنت کا حسن اور بھی دوبالا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتارے ہوئے کپڑے بھی خیرات میں بانٹے گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جسم اقدس کی برکتیں لوٹنے والے کپڑوں کا اگر کوئی صحیح معنوں میں حقدار تھا تو وہ نورانی باغات کے پھول اور شگوفے تھے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اترن پا کر اور بھی نورانی ہو گئے۔ خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے۔ آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج زمین سے آسمان کی طرف اور مکان سے لامکان کی طرف جانا، گویا اپنا ایک برج چھوڑ کر دوسرے برج کی طرف چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ موسم بدلنے والا ہے، اور امت کے لیے سہانی اور پسندیدہ گھڑی آنے والی ہے کہ جب لامکان پر امت کی بخشش کے فیصلے ہوں گے،
اس لیے تو وہاں کا نورانی لباس پہنا اور یہاں کے کپڑے امت کے گناہوں کے بدلے صدقہ کر دیے تاکہ امت سے اس صدقے کے وسیلے سے گناہوں کی آفت ٹل جائے۔ ایک ایسی گھڑی بھی ہونی ہے کچھ مننی کچھ منونی ہے، بوئے جنتاں والے کھلنے نے دوزخ نو بجھایا جانا ہے۔ تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویہ قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر رب کائنات کی عظمت و جلال کے نورانی جلووں سے سجا صحرا باندھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور کیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی بارش میں روانہ ہوئے تو جہاں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے ان راستوں کے دونوں جانب فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرنے کی غرض سے صف با صف کھڑے تھے۔ صلی اللہ